بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام راز کی بات ڈاکٹر نعمان کے ساتھ میں خوش آمدید. آج ہم جانیں گے اپنی نہایت ہی قابل احترام میڈم ڈاکٹر ام البنین صاحبہ سے وہ کیا حالات تھے جن حالات میں آپ کا فزیوتھیراپی میں داخلہ ہوا. امریکہ میں یو ایس اے میں آپ کا وقت کیسا گزرا, وہاں پہ آپ نے کیا کچھ سیکھا, ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستان واپس آ گئیں. میڈم جنرل ہاسپٹل لاہور میں ہیڈ آف فزیوتھیراپی ڈپارٹمنٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. میڈم ویلکم ٹو دا شو. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. میم آپ اپنے جونیئرز کو اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور بتائیے گا کہ وہ کیا حالات تھے جن حالات میں آپ کا فزیوتھیراپی میں داخلہ ہوا, اور آپ کا شمار پنجاب کے اس فرسٹ بیچ سے ہوتا ہے جس کا فزیوتھیراپی میں داخلہ ہوا. تو وہ اس وقت کیا حالات تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں, اس کے بارے میں تو ہمیں بتائیے گا. نعمان, اٹس اے لانگ ٹائم, آلموسٹ 31 years in this field right now. اور دیٹ واز 85 جب کہ میں ایکسیڈنٹلی اس پروفیشن میں آئی. اس وقت کوئی بھی فزیوتھیراپی کے بارے میں نہیں جانتا تھا کیونکہ یہ پنجاب میں پہلا ادارہ تھا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا, ایون کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ فزیوتھیراپی کیا ہے. میں تمہاری طرح نا جرنلسٹ بننا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائی فادر واز اے جرنلسٹ, اور جب ضیاء الحق نے 200 سیٹس لڑکیوں کی کم کی اور ہمارا جو لڑکیوں کا میرٹ بہت اوپر گیا تو آئی واز آلسو اے وکٹم. تو میں نے بی اے میں لاہور کالج میں ایڈمیشن لیا اور میرے سبجیکٹ جرنلزم اینڈ پنجابی, اور آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان جرنلزم. انہی دنوں میں مائی فادر گیو می نیوز پیپر, اور اس کے اندر وہ جو ایڈ آیا تھا لاہور فزیکل یہ میو ہاسپٹل میں جو ہمارا ادارہ ہے, تو ابو نے کہا کہ آپ ادھر اپلائی کریں. آئی واز ٹوٹلی ناٹ انٹرسٹڈ کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو آئی گاٹ دا رول نمبر 1 کیونکہ وہ اس قدر انٹرسٹڈ تھے کہ میرا خیال ہے پہلے فارم انہوں نے ہی لیا اور میرا ہی فارم سبمٹ ہوا ہوگا, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر. اور فرسٹ بیچ میں ہم لوگ تقریباً جو ہے نا وہ 11 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے, اور جن میں ون آف دیم میں تھی. اور اس وقت جو ہے وہ نہ تو ہمارے پاس کوئی سلیبس تھا پراپر, نہ کوئی کلاس روم سیٹنگ تھی, اور کچھ بھی ابھی دیٹ واز ان انیشیل اسٹیجز. اور ہم سارا دن جو ہے وہ وہاں پر آ کے بیٹھتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے نا وہ بی اے بھی چلا. لیکن جب ہماری جو ہے وہ ریگولر کلاسز سٹارٹ ہوئیں, میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ بھی ایک اسٹرگل تھی کہ کنگ ایڈورڈ میں انیٹمی, فزیولوجی اور یہ ساری کلاسز سٹارٹ کرنا بھی. یہ جس دن ہم نے فزیکل تھیراپی ڈپارٹمنٹ میو ہاسپٹل میں قدم رکھا, اسی دن سے ہماری جو ہے نا وہ اسٹرگل شروع ہو گئی, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. اور ہم نے جو ہے وہ یہ کلاسز ہماری جو ہے وہ کئی میں سٹارٹ ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعمان ہمارا جو ہے وہ بی اے بھی چلتا رہا, فزیوتھیراپی بھی ہوتی رہی, اور وی گریجویٹڈ ان 89. اور وہ بھی ایک لمبا ایک پورا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک اسٹرگل ہے. وہ کسی دن ہم علیحدہ بات کریں گے, لیکن اب جو ہیں یا جو پریزنٹ سچویشن ہے میرا خیال ہے اس پہ بات کرنا. جو گزر گیا ہے, برے وقت کو یاد نہیں کرتے, اچھے ٹائم کو یاد کرتے ہیں. تو مائی ڈیسٹینیشن واز ناٹ ٹو ورک ان پاکستان, کیونکہ جب میں اپنے سینئر سے سنتی تھی, مائی مینٹر واز سمدھانی صاحب, اور وہ کیونکہ یو ایس اے سے پوسٹ گریجویٹ تھے, تو وہ میں بالکل ان کو اپنا ایک مینٹر سمجھتی تھی, ایک آئیڈیلائز ان کو کیا. تو آئی اسٹارٹیڈ اس زمانے میں نیٹ نہیں تھا, اس زمانے میں آپ کو جو ہے وہ کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی. لیکن نعمان آئی گاٹ اٹ فرسٹ جاب ان میو ہاسپٹل ان پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ, اور دیٹ واز آئی تھنک ان اپریل اور مارچ 89 آئی جوائنڈ اوور دیئر. اور آئی واز دا فرسٹ امنگ آل پیپل ہو گاٹ, جو میرے کولیگس تھے, میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہوئی, بین لگا ہوا تھا, وہ بھی ایک سٹوری ہے, لیکن اس بین میں آئی گاٹ مائی جاب. آپ ہمیں یہ یہاں پہ بتاتے چلیں
کہ امریکہ میں USA میں آپ کا وقت کیسا گزرا, وہاں پہ آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ After getting the job, I was the first who got married. My husband was a CSP officer and he was working in as a AC customs at that time. اور اس کے بعد جو ہے I left to USA. That was not my intention to get into study. نہیں کرنے گئی تھی, میں جسٹ سیر کرنے کے لیے گئی تھی. اور وہاں پہ جب میں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ وزٹ کیے تو آئی چینج مائی مائنڈ, اور میں نے ارادہ کیا کہ آئی ول ڈو سم تھنگ ایڈوانس ان فزیکل تھراپی. تو وہ جو سارا پروسیس میں نے اسٹارٹ کیا, اور آئی واز رجسٹرڈ. I'm the first therapist who registered in New York State. اور ہمارا جو 3 سال کا پروگرام وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس زمانے میں. وہاں پر ڈگری 4 سال کی ہو چکی ہوئی تھی, کیونکہ میرا ساتھ بیچلر تھا, تو اس وجہ سے مجھے کریڈٹ ملے. اینڈ I got registration from the New York State Licensing Board. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے والنٹیئرلی ایک وہاں پہ ایلمسٹ ہاسپٹل کوئنس میں نے ایز اے انٹرنی کام کرنا شروع کر دیا. تو یہاں سے آپ سمجھ لو کہ میرا ایک کیریئر شروع ہو گیا تھا, جس میں کہ میں 4 گھنٹے ڈیلی وہاں پہ جاتی تھی, اور میں ان تھراپسٹ جو امریکن جو تھراپسٹ تھے ان کے درمیان میں بیٹھ کے لنچ بھی کرتی تھی اور ان کی ایویلیویشن بھی بناتی تھی. I was not even allowed to touch the patient. I can only observe and do the paperwork. اور I was very proud. I feel proud at that time جب وہ مجھے کہتے تھے how you know that, because وہ سب کچھ پہلے اس کو نیٹ پہ چیک کرنے کے بعد وہ ویلیوز لکھتے تھے, لیکن ہماری سٹیجز اور سب سٹیجز نے کی جو ایجوکیشن, میں آپ کو اس کے سٹینڈرڈس بتاؤں کہ اس میں ہمیں بلڈ کی پوری نارمل ویلیوز پتہ تھیں. ایوری تھنگ واز آن اوور ٹپس. تو میں پہلے سے نشان جب لگاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے ہاؤ یو نو دیٹ, اور یہ چیز مجھے اتنا پراؤڈ کرتی تھی. اور میں اس میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آئی واز اپیئرڈ فار مائی لائسنس ایگزام, اینڈ آئی ریمین ویری لکی کہ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ I cleared my New York license exam, and that was a very, very, very remarkable thing in my life. And یہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا, یہ میرے اساتذہ تھے, اور جس میں کہ میں اپنے استادوں میں سے 2-3 لوگوں کا جو ہے وہ بڑا نام لوں گی. ایک تو گلشن آرا جو کہ ہمیں کائنیزیولوجی پڑھاتی تھی, شی از نو مور, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور میڈم سالیہ اور میڈم سمینہ. اس قدر موٹیویٹڈ ٹیچر, اس قدر پیار سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک ایک چیز سمجھائی. یہی وجہ تھی کہ امریکہ کا جو سٹینڈرڈ تھے وہ ایک ینگ گریجویٹ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا, لیکن دیٹ واز دا کانفیڈنس جو کہ ہمارے ٹیچرس نے جو کانفیڈنس ہمیں دیا, اس کانفیڈنس کو لے کے تو آئی واز دیئر. وہاں پہ I was working on the same hospital. One day my supervisor called me in her office. Her name was Suzanne Shirai. She asked me about my result. I told her that maybe I'm expected in a couple of weeks. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی آفر ہے, and that is the work study program offered by the New York University, and جو ٹائٹل تھا وہ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز. تو اللہ کی مہربانی ہوئی, میرا رزلٹ آیا, آئی کلیئرڈ. کیونکہ امریکن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے نمبر 1 جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا لائسنس ایگزام جو ہے نا وہ پہلے کلیئر کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ آپ کو ماسٹر پروگرامس میں ایڈمیشن دیتے ہیں. تو آئی واز رجسٹرڈ ان دا نیو یارک یونیورسٹی ڈاؤن ٹاؤن مینہیٹن, اور میرا جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ کیریئر جو ہے نا یہاں سے شروع ہوا, جو کہ میں نے ہر جو پروگرام ہوتا ہے نیو یارک جو امریکہ میں آفٹر گریجویشن یو ریکوائرڈ 36 کریڈٹ آورس.
اور وہ جو 36 کریڈٹ آورز ہیں نا نمان، چاہے آپ اس کو 1 سال میں کمپلیٹ کر لو اور چاہے آپ اس کو 10 سالوں میں کمپلیٹ کریں، یہ آپ نے 36 کریڈٹس جو ہے نا وہ لینے ہی لینے ہیں۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ دیٹ واز بیسڈ آن دا ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز، کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے بٹ دے اسٹارٹیڈ فرام دا ایمناٹک فلوئڈ اسٹڈی، وین اے پرسن بورن، اور اس کے جینس کیا آتے ہیں، تو دیٹ میک می امیوز، اور مجھے بہت انٹرسٹنگ میرے لیے چیز تھا کہ اسی کے اندر سے آپ کے جتنے بھی کروموزومل ڈیفیکٹ ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی کاؤنسلنگ شروع ہوئی کہ اگر جو ایک ڈسیبل بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ نے پیرنٹس کو کیسے کاؤنسل کرنا ہے کہ اس کی کیا پکچر بننے والی ہے، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ابورشن کی طرف جانا ہے، یا کیا انہوں نے وہ اس بچے کو رکھنا ہے جس میں اسپائنل بفیڈا تھا، ڈاؤن سنڈروم تھے، اور سیربرل پالسی اوبویسلی جو کہ ان بورن، اور الاٹ مینی جو ہے نا انفیکشنز، اور سب سے بڑھ کے ایڈس۔ اس زمانے میں جب میں امریکہ میں تھی تو ایڈس واز بہت برے طریقے سے وہ اسپریڈ ہو رہی تھی، اور وہ یہ بہت ایک ان کے لیے جو ہے نا وہ المیہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک سینٹر میں بھیجا جس کا ٹیرنس کارڈینل کوک، دیٹ واز ایفیلیٹڈ ود دا نیو یارک یونیورسٹی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا سیٹ اپ کیسے کام کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ہم کہاں کہاں پر ڈیفیسٹس ہیں۔ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی سینٹر کے ڈفرینٹ فلورز تھے، جس میں کہ آرتھرائٹس کلینک تھا، سیربرل پالیسی تھی، برن والے بچے تھے، اور وہ بچے جن کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے، پیرنٹس کر دیتے ہیں یا کوئی ابیوز کرتا ہے، لائک فزیکل ابیوز نہیں میں کہہ رہی، جس میں کہ ایک دفعہ کسی بچے کے باپ نے اس کو ایسڈ پلا دیا تھا، تو وہ اس طرح کی چیزیں وہ، اور اس کے بعد ایڈس کا یونٹ جو ہے وہ علیحدہ تھا۔ تو آئی گوٹ اٹ چانس ٹو ورک آن دیٹ آل فلورس۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، دیٹ واز 92 وین آئی واز ورکنگ ان ٹیرنس کارڈینل کوک۔ ہمارے سینٹر میں ڈیانا آئی تھیں، اور انہوں نے ایڈس والے بچوں کو حق کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ایڈس جو ہے نا وہ حق کرنے سے نہیں پھیلتی، اینڈ آئی واز ورکنگ آن دیٹ یونٹ۔ اور نیو یارک میں ایک بہت بڑا ایک جگہ ہے جس کو ٹائم اسکوئر کہتے ہیں، جس طرح اب آج کل یہاں پر بڑے سائز کی LCDs جو ہے نا وہ ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلے ادھر لگی تھی جس کو کہ فارنرز دیکھنے جاتے تھے۔ اور میں بڑے پراؤڈ سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ پورا دن ڈیانا کے ساتھ میری پکچر جو ہے نا وہ یہ جو ٹائم اسکوئر پہ اس LED پہ جو ہے نا وہ بلنک کرتی رہی، کیونکہ وہاں پر اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، فون نہیں تھے، یا مطلب وہ چیزیں نہیں تھی، تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، بٹ دیٹ از اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ بلکہ جب میں اپنے گروسری اسٹورس پہ وہاں پر جاتی تھی تو لوگ مجھے پہچانتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ تھی۔ اور اس میں نمان میں نے بہت زیادہ کام کیا ایڈ سینٹر میں، بلکہ میں آپ یہ سمجھے کہ میں پاکستان کی پہلی ایک فزیکل تھراپسٹ تھی جس نے کہ ایڈس جو ہے نا اس میں انہوں نے ہمیں یونیورسل کنٹامینیشن میتھڈس بتائے، اور ہاؤ وی کین پروٹیکٹ اوور سیلف فرسٹ، اینڈ دین ہم اپنے پیشنٹس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے سیکھی۔ ان سیکنڈ ایئر دے سینڈ می ٹو دا اپ اسٹیٹ نیو یارک۔ اپ اسٹیٹ نیو یارک میں کیا ہے کہ وہاں پر ڈاؤن سنڈرومس پھیلی ہے، اور ایک جوش اس کو ہولڈ کرتا ہے۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ ان مائی لائف کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایون کہ باربر سے لے کے تو گارڈنر تک ڈاؤن سنڈروم ہے، کیونکہ وہ فوسٹر کیئر کا بھی مجھے پتہ چلا جو کہ ہمارے ملکوں میں آج تک 30 سالوں تک بھی کبھی نہیں آیا۔ فوسٹر کیئر میں بچے وہ جیوش اٹھاتا تھا، وہ ان کو اپنے پاس رکھتا تھا، وہ باقاعدہ سے ان کو جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتا تھا، انہی کے ہاسپٹل تھے، انہی کا سارا کچھ تھا۔ دیٹ واز اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ کوئی بھی تم کبھی بھی ویزا کر کے اور وہاں پر آپ جا کے دیکھو تو میں آپ کو بتاؤں کہ فزیوتھیراپی میں what a challenges you can see at that time. And final year اسی پروگرام میں انہوں نے دے سینڈ می ٹو دا بوبیت سینٹر نیو یارک،
اور وہاں پہ میں نے جو ہے نا آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ان 6 months ان ووبیت سینٹر انگلینڈ. اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ PNF جو ہے وہ ٹیکنیکس ان کو جو ہے وہ اپلائی کیا. آئی ورکڈ فرام 90 to 98 in New York, اور آئی پریفر ٹو کم بیک اینڈ ورک فار مائی اون نیشن. میم آپ جب USA چلے گئے تھے تو آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے تھے, آپ کے باقی سارے فیلوز وہاں پہ سیٹل ہیں, تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستان واپس آ گئیں؟ دیٹ واز ڈیو ٹو مائی بیلوڈ ہسبینڈ کہ وہ یہاں پر کام کر رہے تھے, تو ہی آلویز سیڈ ورک فار یور اون نیشن. کیا امریکہ میں کوئی سونے کا نوالا تو نہیں لیتا نا, تو آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہے تو لوگوں کے لیے کام کریں. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ LGH فرام 98 ٹو اپ ٹو دی ڈیٹ آئی ایم ورکنگ اوور دیئر. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہے پریکٹس کرنے کے لیے, ابھی بہت کچھ ہے اس علم حاصل کرنے کے لیے. آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن, ایوری ڈے مجھے ایک نئی چیز سکھا کے جاتا ہے, لیکن اسٹل آئی ایم ان اے لرننگ اسٹیج. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ میں اور زیادہ سیکھوں. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ LGH میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ہم 80 کا آؤٹ ڈور ہے, اور جو کہ ہم اس کو کر رہے ہیں, جس میں مائی ڈپارٹمنٹ ریمین دا پارٹ آف دا نیورو سرجری یونٹ. تو اس وجہ سے مجھے یہاں کے سارے نیورو سرجنس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور آئی ایم ویری لکی کہ میرے کام کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے LGH میں 2 کروڑ روپے کا PC1 بنایا, جو کہ سکسیزفلی اس کو ہم نے نہ صرف پرچیز کیا, ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کیا, اور ہم نے ایک علیحدہ سی نیورو سائنسز جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بنایا, اس کا PC1 کیا, اور اس کا جو ہے نا وہ ایکوپمنٹ اب ہم اس کو پرچیز کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھے کہ میں نے پاکستان میں کیا کیا, تو اٹس اوبویس کہ ہم نے مائی ڈپارٹمنٹ از دا ویل ایکوپڈ among all teaching hospitals in Lahore. میم آج کے پروگرام کے اختتام پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی مفید معلومات ہم تک پہنچائیں, اور اس کا اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر اور باقی جو ہمارے فزیوتھراپی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میم آپ کا بہت بہت شکریہ.